السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ شیطان، بھوت، خبیث اور چڑیل سے متاثر، یا تو کسی کے اوپر بدن پر آتا ہے، یا کسی کو اندھیرے کی شکل میں ڈراتا ہے، یا سایہ بن کر کے آتا ہے، یا کسی کے پاس کھڑا ہو کر کے آ جاتا ہے، یا کسی کو نیند میں ڈراتا ہے، یا کسی کے گھر میں آ کے بس جاتا ہے، گھر میں پریشان کرتے رہتا ہے سب کو۔ ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ ایسے تو جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر دیا گیا تھا۔ جادو برحق ہے، اور جادو سے بچنے کی تدبیر اور جادو کے کاٹنے کی تدبیر، دونوں طرح کی تدبیریں ہیں۔ بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ صبح شام معوذتین پڑھ لیں 3 بار، اور اپنے اوپر دم کر لیں، یا ہاتھ میں دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ اور جس آدمی کو شیطان، بھوت، خبیث بدن کے اندر پرویش کر جاتا ہے، وہ نہیں ہٹتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی آسان طریقہ ہے، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر کے پانی میں دم کر لے، اس کے منہ پر چھٹا مارے، یا تیل میں دم کر کے دونوں کان میں ڈالے اور بند کرے۔ ایسے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، منہ پر چھٹا مار دے، وہ چلا جائے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھوت پریت والے کو کہ بھاگو جاؤ، اور چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ راستے میں جا کے گر جاتے ہیں، پاؤں میں چوٹ لگتی، ناک منہ میں چوٹ لگ جاتا ہے۔ ایسی صورت نہ اپنائیں، بلکہ اگر بھگانا ہو تو اس کو اسی جگہ بیٹھ کر کے اس کو بھگائیں، اس سے پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اور جس کے اوپر بار بار بھوت پریت شیطان آتا ہے، تو ایسے آدمی کا علاج اچھا سے کر دے، انشاءاللہ پھر دوبارہ وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح جس کے گھر میں ڈراتا ہے، تو آیت الکرسی پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے دے، اس کے گھر میں چھینٹ دے، انشاءاللہ وہ گھر خالی کر دے گا، اور گھر میں وہ نہیں آ پائے گا۔ اسی طرح سب سے زیادہ جو پریشان کرتا ہے وہ ڈائن کا چکر ہوتا ہے، جادوگر، اوجھا وغیرہ ہوتا ہے، ڈائن وغیرہ ہوتا ہے، جو اپنے گھر میں اس کو باندھ کر کے یا قید کر کے رکھتا ہے، اور وہ چھوڑتا رہتا ہے۔ جس وقت چھوڑتا ہے اس کے اوپر جاتا ہے اور پریشان کرتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا بھی علاج ہے، اور بہترین علاج ہے، اس کا وہ علاج کر دے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ سب چیز گھبرانے کی نہیں ہے، اور یہ برحق ہے۔ اگر شیطان، بھوت، خبیث یا چڑیل یا ڈائن وغیرہ کسی کا بھی کیا ہوا ہوگا، تو اس پر دوائی اثر انداز نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ کو دیکھا، تجربہ ہے اس بات کی کہ 4 لاکھ روپے کا علاج کیا، لیکن پیشنٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ آیا، کان میں تیل ڈالا، سوار ہوا، اس کو مار کر کے بھگایا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک پیشنٹ کو 5 مہینہ سے بلیڈنگ جاری ہو رہی تھی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کل کی بات ہے، بھوٹا سے، نیپال سے آیا ہوا تھا، تو ہم نے اس کے کان میں تیل جیسے ڈالا، ایسے اس کے بدن کے اوپر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا تو بولا کہ ہم 5 مہینہ سے ان کے بدن کے اوپر ہیں، اور انہی کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں نہیں علاج کرایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو بہرحال اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ چلا گیا۔ تو اس طرح سے گھبرانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، اور اللہ کے کلام سے ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جو آدمی اس کو نہیں مانتا ہے، تو اس آدمی کو بھی ماننا چاہیے، کیونکہ شیطان، بھوت کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے لوگ، تو اس طرح سے سست اور اس طرح سے پریشان رہیں گے، جیسے کہ شیطان نے اس کو لپیٹ کر کے سکھا دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جس کے بدن میں لگتا ہے، ان کے خون کو چوس لیتا ہے، اور ان کے خون کو چوستا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان لگتا ہے، جنات لگتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہے، بہت ساری شواہد ہے، اور خود میرے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے لیے، اور وہ ٹھیک ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، لیکن یاد رکھیے ہر آدمی کو قرآن شریف پڑھنے آنا چاہیے، قرآن شریف یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو سورہ یاد ہوں گے، اور پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں گے، گھر میں چھیڑ دیں گے، تو انشاءاللہ کوئی بھوت پریت شیطان اس گھر میں پرویش نہیں کر پائے گا۔ اس کا علاج اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہاتھ دیکھ کر یا سامنے آنے کے بعد دھڑلے سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں
کہ آپ کے اوپر یہ کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر سایہ ہے، آپ کے اوپر شیطان لگا ہوا ہے، یا آپ کی زندگی میں ایسا ہونے والا ہے، یا اس سے پہلے آپ کو ایسا ہوا تھا، یہ سب چیز اکثر و بیشتر جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فال کھولتا ہے یا فال کھلواتا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ جیسے جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں جہنمی ہیں، ایسے ہی فال کھولنے والے اور فال کھلوانے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو شیطانی یا جادوئی پریشانی ہے تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بعض لوگ نام لکھ کر کے چیک کرتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے، کیونکہ نام سے اگر چیک کیا جائے گا تو جادو کرنے کے بعد بھی وہی نمبر آئے گا، جادو کرنے سے پہلے بھی وہی نمبر آئے گا۔ اس میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ غلط ہے تو غلط ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں اس کو کچھ کیا ہوا ہے یا ایسا ہے؟ تو اس کی کچھ پہچان اور علامتیں ہوتی ہیں، جیسے دوائی فٹ نہ کرنا، یا یہ کہ اس کے لیے کچھ آثار ہے، کچھ نشانات ہے کہ اگر جادو ہوگا یا سحر ہوگا تو اس کا کندھا بھاری ہوگا اور بدن میں کانٹے کی طرح چبھے گا، یا حد سے زیادہ گرمی لگے گی، یا کھانسی دائمی ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، یا کوئی بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کچھ پہچان ہے، علامت ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جادو ہے۔ ورنہ اگر کوئی آگاہی اس طرح بتاتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ 90% آدمی اس میں جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بول کر کے ڈرا کے دھمکا کے 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار روپے لوگوں سے ٹھگ لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے دھوکہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر کہیں پر جاتے ہیں دکھانے کے لیے اور آپ کو شفا مل رہا ہے تو ہدیہ دینا چاہیے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس میں دھوکہ دینا، جھوٹ بول کے کسی کو ڈرا دینا، کسی کو گھبرا دینا، بلا بیماری کے بیماری پیدا کر دینا، یہ سب چیز غلط ہے، ناجائز ہے۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔